بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، علم حکمت کی چند شاخیں ہیں۔ تو یہاں حکمت کی تعریف، حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت حقائق موجودہ کے علم کا نام ہے جو واقعی کے مطابق ہو۔ حکمت حقائق موجودہ کے علم کا نام ہے جو واقعی کے مطابق ہو، اس حیثیت سے کہ نفس کو کوئی معتدبی کمال حاصل ہو، اس حیثیت سے کہ نفس کو کوئی معتدبی کمال حاصل ہو۔ تو حکمت کی تقسیم پہلے لحاظ سے وہ حکمت کی تقسیم ایک حکمت عملی ہے، ایک حکمت نظری ہے۔ حکمت عملی وہ ہے کہ جن میں موجودہ حقیقیت سے بحث کی جاتی ہے۔ اگر وہ ایسے اعمال و افعال ہے جن کا وجود پذیر کرنا ہماری قدرت و اختیار میں ہے، ان کے احوال جاننے کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ یعنی وہ اعمال و افعال جن کی وجود پذیری یا جن کا وجود پذیری ہماری قدرت و اختیار میں ہے، ان کے احوال جاننے کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ اور حکمت نظری اگر وہ ایسی موجود ہے جن کا وجود ہماری اختیار میں نہیں ہے، ان کے احوال جاننے کو حکمت نظری کہتے ہیں۔ پھر حکمت عملی کی تقسیم شاہ ولی رحمۃ اللہ نے 3 اقسام اور کو بھی تقسیم کیا ہے حکمت عملی کو۔ اس کو نمبر 1 تہذیب الاخلاق، نمبر 2 تدبیر منزل، نمبر 3 سیاست مدینہ، یہی ہے۔ تو اور حکمت نظر کی تقسیم جو ہے وہ بھی 3 قسم کو شاہ ولی رحمۃ اللہ نے تقسیم کیا ہے: علم الہی، علم ریاضی، علم طبعی۔ اور پھر علم طبعی کے اندر علم طب آیا ہے۔ تو علم حکمت کی پھر یہ تقریباً 9 شاخیں ہیں: علم منطق، علم طب، علم فقہ، علم کلام، علم فلکیات، علم ہندسہ، علم ریاضی، علم فلسفہ، علم نجوم۔ تو یہ 9 علوم میں سے جو علم کسی ناس کے اس کو حکیم کہہ سکتے ہیں، لیکن اب عرفنا اور اصطلاحاً یہ بات مشہور ہے کہ صرف طبیب کو لوگ حکیم کہتے ہیں۔ تو اس حکمت میں علم طب ہم لیں گے، اس سے ہم بحث کریں گے، ہمارا بحث علم طب سے ہوگا۔ تو علم طب وہ علم ہے جو انسان کی صحت اور مرض کے متعلق بحث کرے، اور اس حیثیت سے اور لحاظ سے بحث کرنا ہو دوسرے علوم کا۔ اس سے صرف صحت اور مرض کے متعلق یہ مثلا یہ انسان بیمار ہے یہ معلوم کرنا، اور یہ انسان مریض ہے، یہ انسان صحت مند ہے، تو صحت مند انسان کا پہچاننا۔ پھر اگر آپ کو ایک مریض آیا اور وہ صحت مند تو ویسے وسواس کر تو اس کو آپ دوائی نہیں دیں گے، صرف اس کی وسواس کی دوائی دیں گے، یہ معلوم کرنا۔ اور اگر آیا آپ نے چیک کیا، جو تشخیص کے بعد میں آئیں گے تشخیص کے کچھ قواعد ہیں، اس کے مطابق آپ نے اس کو دیکھا اور اس میں مرض تھا تو پھر اس کو علاج دیں گے۔ تو علم طب وہ علم ہے جو انسان کی صحت اور مرض کے متعلق بحث کرے، اور علم طب کا موضوع بدن انسان ہے، یعنی انسان کے علاج آپ کریں گے، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ یا اور مرغیوں کا علاج نہیں کریں، کیونکہ اس میں مرغیوں میں وہ میدہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ میدہ کی دوائی دیں گے یا مثلا آپ دست کی دوائی کسی مرغی کو دیں گے تو اس کے میدہ تو ہوتا نہیں ہے، تو اس کا یہ جو پیٹ ہے وہ بالکل خراب کرے گا اور وہ موت تک پہنچائے گا۔ تو علم طب کا غرض فائدہ اس سے استطاعت کے مطابق بیمار کا علاج کرنا اور دوائی تجویز کرنا، یہ اس کا غرض ہے، مقصد ہے۔ یعنی جو آپ کا طاقت ہو بیمار کو دوائی دینا ہوگا، اور اگر آپ کا طاقت نہ ہو، مثلا آپ گارنٹی نہیں لیں گے کہ مثلا اس سے ضرور آپ ٹھیک ہوں گے، کیونکہ اصل شافی اللہ ہے۔ اور علم طب کا مقام یہ حدیث شریف میں نے لکھا ہے، لیکن یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ یہ اشرف علوم میں سے ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ علم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ اصل میں شریف علوم 2 ہیں، ایک ادیان کا علم اور ایک بدنوں والا علم۔ تو بدنوں والا علم جس نے حاصل کیا ایسا مرتبے میں ہے جیسے کہ علم دین حاصل کیا، تو کیونکہ اسے لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اعمال صحیح کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور یہ نیت آپ رکھیں گے۔ تو پھر اب آج جو ہمارا اصل ٹاپک ہے وہ قانون مفرد اعضاء۔ علم طب میں بھی ایک نیا طریقہ علاج ہے قانون مفرد اعضاء، جو اس وقت پاکستان میں اس کے لاکھوں اور کروڑوں حکیم موجود ہیں، اور یہ طب میں نیا اور جدت کا نام ہے، اور یہ حکیم بخل نہیں کرتے۔ پہلے حکماء اکثر بخل کرتے تھے، جو طب قدیم والے ہیں وہ بخل کرتے اور سارے نسخہ جات اپنے ساتھ قبروں میں لے گئے۔ تو لیکن یہ
طب جدید ہے، اس کو قانون مفرد اعضاء کہتے ہیں. یہ طب جدید ہے اور یہ علمی طب میں ترقی کا نام ہے. یہ ایک ایسا قانون ہے جو 3 مفرد اعضاء دل، دماغ، جگر سے بحث کرتا ہے. اور یعنی یہ ایسا قانون ہے جو 3 مفرد اعضاء دل، دماغ، جگر، یہ دل، دماغ، جگر سارا جسم اس سے بنا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ دل جو ہے یہ بادشاہ ہے اور عضلات اس کے خادم ہیں. اس کو اعضائے شرکی کہتے ہیں، عضلات. دماغ یہ بادشاہ، دوسرا بادشاہ ہے، اور اعصاب اس کے خادم ہے، اعضائے شرکی اس کو کہتے ہیں. اور جگر یہ بادشاہ ہے، تیسرا بادشاہ ہے جسم میں. اور غدود اس کے اعضائے شرکی یعنی معاون اعضاء ہے. تو یہ 3 مفرد اعضاء اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تبارک و تعالیٰ تاک ہے اور تاک کو پسند ہے. تو جسم میں یہ 3 عضو، یہ بعض ایسے گروہ بھی پیدا ہو گئے ہیں اور کچھ کتابیں بھی لکھی ہے کہ نہیں، یہ مفرد اعضاء جو ہیں دل میں وہ 4 ہیں، لیکن وہ غلط بات ہے. اس طرح وہ عناصر بھی جو طب قدیم والوں نے 4 بتائے ہیں، وہ عناصر بھی اس طب جدید میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ 4 عناصر نہیں ہیں بلکہ 3 ہیں. وہ بعد میں یہ بحث آئے گا. تو علم طب کی تاریخ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر سلیمان علیہ السلام تک، پھر لقمان حکیم، پھر یونانی حکما مثلا جالینوس، سقراط، بکرات، افلاطون، بالسینا، البیرونی، مولانا رازی، ابن النفیس، حکیم نبینا صاحب وغیرہ، پھر ایورویدک حکما آ گئے. تو یونانی حکما جڑی بوٹیوں سے کام لیتے تھے، اور ایورویدک حکما وہ یہ پہاڑوں میں مثلا شنگرف، گندھک، پارا، تانبا، سونا، چاندی، اس طرح پٹکڑی اور رس کپور، دار چکنا، یہ بہت سے اشیاء ہیں پہاڑوں میں، یہ وہ کشتہ کرتے تھے اور اس کے ذریعے مزاج کی تبدیلی کرتے تھے اور مریض کو دوائی تجویز کرتے تھے. اور یہ بہت تیز دوائی ہے جو پہاڑوں میں کشتہ جات والا ہوتا ہے. جس دوائی میں یہ ملائے اس کے اثر چند گنا تیز ہو جاتی ہے. مثلا پارا ہے، اسے اکثر کبریت کہتے ہیں. پارا کو پارا اس لیے کہتے ہیں کہ مرض سے پار کرنے والی، یعنی اگر وہ کشتہ کرے اور جس دوائی میں اس کا یہ کشتہ ملائے تو 20 گنا اس دوائی، ہر دوائی میں جو یہ ملا ہے 20 گنا اس کا اثر تیز ہو جاتا ہے. تو یہ علمی طب کی تاریخ ہے. اور یہ پھر یونانی حکما یہ ایورویدک حکما سے پہلے جھگڑا کرتے تھے کہ یہ کشتہ خوردن، کشتہ کردن، کشتہ کانا مرنا ہے. تو ایورویدک حکما نے اس کو جواب دیا کہ عاشقان کشتگان معشوقان بر نیاز ز کشتگاں آواز، یعنی جو پہلے سے انسان مرا ہوا ہو تو دوسرے کو کیسے مرتا ہے؟ کشتہ پہلے سے مرا ہوا ہوتا ہے تو یہ کس طرح انسان کو مارے گا؟ پھر جب یونانی حکما نے بھی ایورویدک حکما کی اس خجات پر وہ تجربہ کیا تو اس نے بہت اچھا پایا اور کہا کہ یہ تو ایک جگہ دوسری جگہ لے جانا بھی اس کا بہت آسان ہوتا ہے اور معمولی مقدار میں مریض کو دینے سے شفا ہوتا ہے، اور اس طرح ڈاک کے ذریعے اسے بھیجنا بھی بہت آسان ہوتا ہے. تو پھر یونانی حکما نے بھی ایورویدک یعنی ہندوستانی حکما کے اشیاء کو بھی توجہ دیا اور یہ بھی علم علاج میں شامل کیے. تو یہ آخر میں طب جدید یعنی مفرد اعضاء کی بنیاد حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ نے رکھی ہے. پھر اس کے 4 شاگرد ہو گئے. یہ صابر ملتانی یہ ملتان میں پیدا ہوا تھا اور اس کو 11 علوم کا علم حاصل تھا، مثلا ہیموپیتھی، ایلوپیتھی، الیکٹروپیتھی، ہائیڈروپیتھی، طب یونانی، طب قدیمہ، اس طرح انگریزی ڈاکٹر وغیرہ. یہ بہت تکڑا اور بہت یہ قابل حکیم تھا. پھر انہوں نے اس کا نچوڑ نکال کر قانون مفرد اعضاء نکالا، اور یہ قانون مفرد اعضاء انگریزی دوائی کی طرح انتہائی تیز ہے. صرف 2 اشیاء کو، جڑی بوٹیوں کو ملاتے اور انگریزی دوائی کی طرح تیز مثلا اثر کرتا ہے. تو پھر اس کے 4 شاگرد بنے حکیم محمد یاسین چاولہ، وہ پاک پتن والا حکیم محمد یاسین دنیا پور والا ملتان والا، حکیم الہی بخش عباسی یہ بھی ملتان والا ہے، حکیم غلام رسول بھٹا لاہور والا. پھر یہ حکیم الہی بخش عباسی کے شاگرد حکیم قاری سیف الرحمن جو ہمارے علاقے میں اس نے اس علم کو پھیلایا، اور اس کے بعد اس کا میں شاگرد ہوں. تو یہ ہمارا سلسلہ سند ہے. تو اس کے ذریعے پھر آپ ہمارے شاگرد ہو گئے تو یہ سند آپ کو دے دیا. تو یہ علم طب کی کچھ تاریخ ہو گئی. پھر بعد میں انشاءاللہ اس پر جب بعد میں آئیں تو انشاءاللہ تفصیلی بحث کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.